عالمی ضمیر کی بے حسی کے شکار فلسطینی عوام اگرچہ پچھلے 16 برسوں سے اسرائیلی ناکہ بندی کا شکار ہیں، لیکن موجودہ جنگ کی وجہ سے تباہی و بربادی کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ غزہ کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد علاقوں میں ہوتا ہے۔ جنگ اور بد امنی کی شکار غزہ کی پٹی پر تقریباً 23 لاکھ فلسطینی رہتے ہیں، جن میں 6 لاکھ سے زائد معصوم بچے شامل ہیں۔ غزہ کے علاقے پر اسرائیل کی طرف سے ہزاروں فضائی حملے کیے جا چکے ہیں۔ ان حملوں کے باعث بدترین انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے جنگ چھڑنے کے فوراً بعد ہی امدادی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ جنگ زدہ اس علاقے تک براہ راست رسائی کی کوئی صورت نہ ہونے کے باعث الخدمت نے غزہ اور ملحقہ علاقوں میں پہلے سے ہی رفاہی سرگرمیوں میں مصروف اداروں کے ذریعے ریلیف کا آغاز کیا۔ ان اداروں میں IHH، ہرات ایڈ، جانسویو، WCF، غازی دستک، برجز آف سویلائزیشن فار ڈیولپمنٹ NDMA شامل ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ایک پہچان ہونے کے ناطے اس بمباری کے اگلے ہی دن الخدمت فاؤنڈیشن نے کوشش کی، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنی 5 پارٹنر آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہم نے 8 اکتوبر کو ہی رابطہ کر لیا۔ الحمدللہ ہم نے فوری طور پر 15 کروڑ کی امداد جو ہے ابتدائی چند دنوں کے اندر کمٹمنٹ کر دی اور وہ اپنے پارٹنر لوگوں تک پہنچا دی ہے کہ کسی طریقے سے جو امداد، اور اس وقت جو غزہ کے اندر جو وہاں کی جو ٹیم موجود تھی، جو وہاں مقامی لوگ ہیں، اس کے ذریعے سے جو ممکن ہو سکتا تھا، اس میں میڈیکل سامان ہے، اس کے اندر اپنا بلینکٹس ہیں، اس کے اندر بچوں کے لیے کوئی چیزیں موجود تھیں وہ، اور خوراک وغیرہ وہ ہم نے پہنچایا ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے جو ہے کہ میڈکس، یعنی جو پیرا میڈکس کے جو لوگ ہیں وہ بھی تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الخدمت ہیلتھ کے جو کنسلٹنٹ، جو سرجنز جو ہیں ہمارے پاس لائن اپ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کو موقع ملے وہ جائیں۔ الحمدللہ اس وقت 10 ٹرک یہاں سے اسلام آباد بھجوا رہے ہیں اور 3 ٹرک KPK سے، اور ہم NDMA کے ذریعے سے۔ ظاہر ہے الخدمت فاؤنڈیشن ایک قومی ادارہ ہے یہ، اور یہ بالکل پہلی اسائنمنٹ ہے، پہلی کنسائنمنٹ ہے۔ اس کے اندر ہائیجین کٹ شامل، اس میں کینڈ فوڈ جو ہے، جو ضرورت فوری طور پر ہے وہ ہم یہاں سے ہم نے بھجوا رہے ہیں۔ جتنا ہمیں NDMA سپیس دے گی انشاءاللہ ہم اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ غزہ تک جانے اور امدادی سامان کی ترسیل کے لیے مصر کی سرحد سے متصل رفح بارڈر پوائنٹ ہے۔ ان سے جڑا غزہ آج عارضی خیموں کا ایک وسیع سمندر بن چکا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو ان عارضی خیموں کی سہولت بھی میسر نہیں، اور وہ کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ امدادی سامان کی ترسیل کا واحد ذریعہ ہونے کے باعث الخدمت فاؤنڈیشن نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس اور کیمپ آفس قائم کیا ہے، جہاں سے امدادی سامان غزہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ سامان عارضی رہائش کے لیے خیموں، بستروں، صاف پانی، جان بچانے والی ادویات، سرجیکل آلات، خشک راشن اور دیگر ضروری اشیاء پر مشتمل ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی جنگ، فلسطینیوں پہ مظالم کا آغاز، آج 15 جنوری 2024 کو 100 دن ہو چکے ہیں۔ 17 جنوری 2024 کی صبح اس وقت میں ایک شاہراہ پر موجود ہوں جو کائرو سے غزہ کی طرف جا رہی ہے، اور اس وقت ہم اسماعیلیہ کے قریب ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا قافلہ 10 ٹرکوں کا الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی طرف سے امدادی سامان لے کر غزہ جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ اس میں 6000 خاندانوں کے لیے 1 مہینے کا راشن موجود ہے، اور اس کے علاوہ ٹینٹس ہیں، کمبل ہیں اور میٹریسز ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے۔ کل 150 ٹن سامان 10 ٹرکوں پر مشتمل یہ ابھی چند لمحوں میں یہاں سے روانہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ رفح بارڈر کے ذریعے انشاءاللہ غزہ میں داخل ہوگا۔ امدادی سرگرمیوں کو مؤثر اور فعال بنانے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر ڈاکٹر حفیظ الرحمان خود مصر پہنچے۔ اس مقصد کے لیے الخدمت کے دیگر ذمہ داران نے پاکستان، ناروے اور امریکہ سے بھی مصر کا دورہ کیا۔ اپنی امدادی سرگرمیوں کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کو حکومت پاکستان کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ الخدمت نے NDMA اور پاکستان ایئر فورس کے تعاون سے امدادی سامان مصر پہنچایا، جہاں پر پاکستانی سفارت خانے کے عملے نے یہ سامان وصول کر کے غزہ پہنچانے کا انتظام کیا۔
الخدمت فاؤنڈیشن ایئر کارگو کے علاوہ کئی کنٹینر پر مشتمل امدادی سامان بحری جہاز کے ذریعے بھی مصر روانہ کر چکی ہے۔ الحمدللہ آج کراچی پورٹ پر کھڑے ہیں اور ایک بحری جہاز میں 350 ٹن سامان غزہ کے لیے روانہ کرنے جا رہے ہیں، جس میں 150 ٹن تو ایمرجنسی میڈیسنز ہیں، ریڈی ٹو ایٹ فوڈ، ٹینٹس، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء بھی اس میں شامل ہیں۔ الحمدللہ 1000 ٹن سے زائد ریلیف گڈز ہم غزہ بھجوا چکے ہیں۔ آج یہیں سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مارچ کے مہینے میں ایک بحری جہاز مزید ہم یہاں کراچی سے روانہ کریں گے، اور 9 مارچ کو مصر سے 15,000 فیملیز کے لیے ہم 20 ٹرکوں پر مشتمل کھانے پینے کا سامان، جو کہ رمضان کی ضروریات ہیں اور دیگر ضروریات کی چیزیں بھی اس میں شامل ہوں گی، وہ روانہ کریں گے۔ تو اس طرح سے مارچ کے مہینے میں بھی 1000 ٹن سامان غزہ کے مظلوم عوام کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی طرف سے روانہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں تمام ڈونر حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ اگلی کنسائنمنٹس کے لیے، جو کہ ایک بحری جہاز اور ایک بڑا کانوائے جو کہ مصر سے روانہ ہوگا، اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن سے مالی تعاون کیجیے اور ان کائنڈ بھی چیزیں مہیا کیجیے، جس میں ایمرجنسی میڈیسنز ہیں، ہم فہرستیں بھی انشاءاللہ پبلک کریں گے، اور اس کے علاوہ ریڈی ٹو ایٹ فوڈ ہے، ونٹرائز ٹینٹس ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، وہ بھی ان کی بھی فہرست آپ کو مہیا کی جا سکتی ہے، اور وہ سب چیزیں ہمیں مہیا کیجیے تاکہ ہم یہ دونوں بڑی کنسائنمنٹس جو کہ 1000 ٹن پر مشتمل ہوں گی اگلے مہینے روانہ کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ غزہ میں سینیٹیشن اور واٹر فلٹریشن کا نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ الخدمت نے ملائیشیا کی ایک معروف NGO کے ذریعے واٹر فلٹریشن پلانٹس اور سینیٹیشن کے 30 پروجیکٹس قائم کرنے کا معاہدہ کیا ہے، جبکہ صحت کی سہولتوں کے لیے جدید آلات سے لیس بین الاقوامی معیار کی 20 ایمبولینسز بھی تیار کی جا رہی ہیں، جو بہت جلد غزہ روانہ کر دی جائیں گی۔ الخدمت فاؤنڈیشن 3000 سے زائد مرد و خواتین اور بچوں کے لیے میڈیکل مشن بھیجنے کے انتظامات مکمل کر رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری کوشش ہے کہ زخمیوں اور مریضوں کے فوری علاج کے لیے مصر یا غزہ میں فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا جائے۔ غزہ کی جنگ کے پیش نظر پاکستان میں زیر تعلیم غزہ کے فلسطینی طلباء و طالبات کے اخراجات کی ذمہ داری الخدمت فاؤنڈیشن ادا کر رہی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر الخدمت فاؤنڈیشن غزہ کے محصورین کے لیے خوراک، خشک راشن، تیار کھانے اور فوڈ پیکیجز کی فراہمی کے لیے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ انتظامات میں مصروف ہے۔ غزہ کے محصورین جس اذیت کا شکار ہیں، ان میں ان کی داد رسی اور مدد کے لیے ہمیں بحیثیت قوم سامنے آنے اور عطیات کے ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے۔